پاکستان کی سفارتکاری کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی اچھی رہی ہے سفارتکاری، میرے خیال اوور آل بہت اچھی رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان، دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے بلیجرنس نہیں کی. دیکھیں میں خود بڑا کرٹک ہوں پاکستانی گورنمنٹ کا، لیکن آپ کلیئر دیکھیں کہ ریاست نے شروع سے پہلگام کے بعد فوراً ہی کہا کہ انڈیپینڈنٹ آپ کروائیں، انویسٹیگیشن کروائیں، کسی سے کروا لیں، ہم تعاون کریں گے، آپ بندے بھیجیں، ہم مدد کریں گے، ہم جنگ نہیں چاہتے. انہوں نے پانی روک لیا، اس کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا. تو اس سے زیادہ تو کوئی بھی حکومت کر ہی نہیں سکتی نا. تو وہ ساری کی، اس کے بعد بھی جیسی سیز فائر ہوا اس کو ایکسیپٹ کیا اور معاملات آگے لے کے گئے. اور جگہ جگہ جہاں پہ وہ جا رہے ہیں ٹیم کو ایک اچھا رسپانس مل رہا ہے. صرف جو ایک پرابلم پاکستان کے لیے بنے گا آنے والے سالوں میں وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت سپلٹ ہے بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان، ٹھیک ہے. اور وہ ایک کلیئر کیوں نہیں ہو یہ دیکھیں 9/11 کے وقت آپ کو پتہ ہے ایک فون کال کے وقت ایک فون کال پر ہم چلے گئے واشنگٹن کے ساتھ. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں معاشی طور پہ بھی اور عسکری طور پہ بھی ہمارا انحصار تھا امریکہ پر. حالات بدل گئے ہیں. معاشی طور پہ ابھی بھی زیادہ انحصار امریکہ پر ہے کیونکہ IMF نے ہمارا بجٹ، آپ نے دیکھا ہے اس دفعہ ہم نے نہیں بنایا، IMF نے بنایا اور کتنا گندا بجٹ بنایا. لیکن عسکری طور پہ اب ہم بیجنگ کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. ہمارا جو تحفظ کروایا ہے ہندوستان کے خلاف وہ تو چائنیز ٹیکنالوجی نے کیا. J-10 اور J-17 تھے جنہوں نے گرایا امریکی طیاروں کو، ہندوستان کے طیاروں کو، جو کہ رافیل جو فرینچ تھے. تو یہ جو ایک معاملات بن رہے ہیں کلیئر ہونا پڑے گا. ہم سپلٹ ہیں اور بہترین یہ ہو کہ کسی طرح IMF سے جان چھڑا کر ایک ایسا معاشی پلان بنایا جائے جو کہ انٹرنل یعنی آپ کے جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ کرے، انڈسٹریلائزیشن ہو، لوگوں کو نوکریاں ملیں. اور ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیاں، کتنا ٹائم چاہیے یہ سب کے یہ دیکھیں ٹائم تو آپ کو 10 سال 15 سال کی پلاننگ چاہیے، لیکن آپ کو بنیادی طور پہ 10-15 سال بعد ہم IMF سے نکل جائیں گے. نکل سکتے ہیں، کیوں نہیں نکل سکتے. دیکھیں بنیادی ہمارا پرابلم کیا ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جو IMF سے نکلا ہے؟ سارے نکلے ہیں. دیکھیں چین، چائنا، ٹھیک ہے چائنا IMF کے اس پہ نہیں تھا لیکن ڈیپینڈنٹ تھا ویسٹرن پاور 40s کے اندر، تو 30 سارا کالونی تھا. پھر آپ دیکھیں انڈیا بھی نکل چکا ہے، ٹھیک ہے. انڈیا بھی IMF پہ تھا، ظاہر ہے. تو سارا منموہن سنگھ نے جو 91 میں ساری لبرلائزیشن کی تھی IMF کے کہنے پہ کی تھی نا، وہ نکل گیا. لیکن وہ اچھی موو نہیں تھی، اس میں کچھ اچھا بھی تھا کچھ برا بھی تھا. کہ سب آ جائیں، اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. صرف کہنے کا مقصد ہے کہ ملک ساؤتھ کوریا بھی IMF کے چنگل سے نکل گیا، اور بھی ملک نکلے ہیں، لاطینی امریکہ میں ملک نکلے ہیں، برازیل وغیرہ نکلے ہیں. ابھی جو پالیسی چل رہی ہے اس میں نہیں ہو سکتا. اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے آپ پیسہ لیتے ہو IMF سے اور دیگر اداروں سے. پیسہ اگر کسی کو میں ادھار لیتا ہوں کاروبار کرنے کے لیے، میں کاروبار پہ لگا کے اس میں سے اتنا ارن کروں گا، واپس کر دوں گا پیسہ، باقی میرا جو ہے وہ منافع ہوگا. اب میں اس پیسے کے ذریعے اس کے بجائے کہ میں کاروبار کروں، ٹھیک ہے، یعنی ملک میں جس سے فائدہ ہو، میں کہتا ہوں کہ یار میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہا ہوں جو کہ ملکی سطح پر کاروبار نہیں ہے کیونکہ انڈسٹری نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ سمجھ لیں ایک طرح سے جوا ہے. آپ نے میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لوں، میں میرج ہال بنا لوں، میں دبئی میں پراپرٹی لے لوں، میں قطر میں پراپرٹی لے لوں، میں لنڈن میں پراپرٹی لے لوں، میرے ریسٹورانٹ کھلے ہوں، پیزا سینٹر کھلے ہوں پوری دنیا میں ان حالات میں، ٹھیک ہے، میں آپ کو چینل پہ پریشر نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ سارا معاملات، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ چل رہے ہوں، اس کے بعد جب واپسی کی باری آئے ادارے تو کہیں گے جی پیسے ہمیں واپس کرو، ہم نے آپ کو یہ جو جیب خرچ تو نہیں دیا تھا. تو واپسی کے لیے آپ نے 1 روپیہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے. آپ کیسے واپس کرو گے؟ آپ کہو گے کہ جی ہم آپ کو واپس کریں گے، بجٹ کاٹیں گے تعلیم کا، صحت کا، ہم تیل مہنگا کریں گے، ہم ٹماٹر مہنگے کریں گے، ہم گندم مہنگی کریں گے. یہ کر کے آپ سارا جو ہے پیسہ عوام سے نچوڑ کے آپ واپس کرو گے. پھر وہ نیا IMF کا قرضہ اس بدلے آپ کو ملے گا، پھر آپ شوگر مافیا کو پیسہ دو گے، پھر آپ گندم مافیا کو پیسہ دو گے، پھر آپ IPPs کو پیسہ دو گے. پھر جب واپس آئے گی کرنے کی باری، پھر آپ کہو گے غریبوں کو کہو گے کہ اپنے بچوں کا مستقبل قربان کر کے امیروں کی عیاشیوں کو آپ پورا کریں. یہ ایک سائیکل چلتا رہے گا. اس طرح آپ کا ملک کبھی بھی سالمیت نہیں اپنی برقرار رکھ سکتا، کیونکہ اگر ایک چھوٹی سی اشرافیہ کی عیاشیوں کے لیے آپ نے اپنے ملک کے وسائل بھی، اپنے ملک کے آپ نے، یعنی اب تو مدنیات وہ کہہ رہے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، زراعت دینے کے لیے تیار ہیں. بانی PTI کا کردار بھی اس میں آپ لے لیں کہ کیا اس حکومت کے اندر جو بانی PTI کی سیاست تھی، کیا وہ ٹھیک تھی؟ ان کی معاشی پالیسیاں ٹھیک تھی؟ نہیں، ٹھیک تو بالکل بھی نہیں تھی. آپ دیکھیں انہوں نے جو پہلا سال تھا ان کو
علم ہی نہیں تھا کہ IMF سے بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے. آپ کو یاد ہے پورا سال مذاکرات ہوتے رہے. اسد عمر مین جو ان کے برین سمجھے جاتے تھے 6-7 سال سے وہ ان کے معاشی پالیسی کا برین تھے. 2018 میں ان کو لگایا فائنانس منسٹر, سال بعد ان کو نکال کے وہ پیپلز پارٹی کے پرانے جو تھے حفیظ شیخ ان کو لے آئے. لوگ تو کہتے ہیں کہ جی بانی PTI نے ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے یہ اقدامات کرتی ہے. کون سے اقدامات؟ مطلب یہی معاشی حوالے سے نہیں, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 3 سال دیکھیں وہ تو بعد میں پھر بندہ افسانے بھی یہاں تک لے گئے, وہ افسانے پھر بنانا شروع کرے وہ تو پھر کئی بن سکتے ہیں. لیکن میں صرف ان کے اوپر نہیں تنقید کر رہا, میں تو ایک نظام کی بات کر رہا ہوں کہ نظام کے اندر اگر ان کا بھی دور دیکھیں تو وہی تھا. لیکن IMF نے آ کے بنایا بجٹ. IMF نے شرط رکھی اسد عمر کو نکالو, انہوں نے نکالا. IMF کا اپنا بندہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں منسٹر تھا حفیظ شیخ صاحب, ان کو لے کر آئے. اچھا وہ آئے, انہوں نے وہی سارے کام کیے بلکہ زیادہ سخت کیے جو پہلے بھی ہوتے تھے. اس کے بعد امریکہ کا تو بعد میں انہوں نے بیانیہ بنایا, ناراض ہوا ان سے چین, کیونکہ CPEC کا سارا جو ڈیٹیلز تھے وہ انہوں نے اٹھا کے دے دیے, IMF کے حوالے کر دیے. یہ بانی PTI نے کیا یار 2019-20 میں ہوئے نا, انہی کی حکومت, اور انہوں نے چائنا ناراض کیا تو CPEC کا سارا کام رک گیا تھا. 2021 تو CPEC سارا سٹال ہو گیا تھا. یہ جو ابھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال تھی اس پہ بانی PTI نہیں بول رہے, اس پہ خاموش تھے. حالانکہ ان کے ماننے والے چاہنے والے کہتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں, تو امت مسلمہ کے لیے ان کی تقاریر ہے, لیکن وہ اس صورتحال پہ خاموش رہے ہیں. ان کی پارٹی بول رہی تھی اپنے لیڈر کے بالکل برعکس چل رہی تھی, لیکن بہن کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا کہ خاموش رہنا ہے. اس خاموشی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ماضی میں تو انہوں نے بات کی ہوئی ہے غزہ کے حوالے سے, تب تو ایک صورتحال ہے سو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیوں بات نہیں کی, ناراضگی میں نہیں کی. اس میں آئی تھنک پولیٹیکلی تو مسٹیک انہوں نے دو غلطیاں کی. ایک تو جب ہندوستان پاکستان کا معاملہ بنا اس وقت بھی ان کی بہن نے ایک بیان دے دیا کہ یہ نورا کشتی ہے. تو ایسے معاملے میں جب اس طرح کے حالات بنے ہوں تو یہ کہنا کوئی میرا خیال دانشمندانہ بات تو نہیں ہے کہ آپ جنگ کے دوران یہ بات کرو, کیونکہ ناراضگیاں تو ہماری بھی بہت ہیں, تنقید بہت سخت ہے حکومت کے خلاف, لیکن یہ آپ نے سینسٹیوٹی دیکھنی ہوتی ہے. پھر انہوں نے اس معاملے پہ بھی کہہ دیا ان کی بہن نے. تو اب یہ نہیں معلوم کہ ان کی بہن یہ کر رہی ہیں یا صاحبہ جب مل کے آئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایک تو وہ جو تحریک کا آغاز کرنا تھا دھرنوں کا, وہ 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے. ساری صورتحال پہ نظر ہے. حکومت کے خلاف ٹویٹ دیکھ لیں بانی PTI کا آتا ہے, آپ دیکھ لیں ادارے کے خلاف ٹویٹ ہے تو بانی PTI کا آتا ہے. ہر طرح کا ٹویٹ آ رہا ہے. مشرق وسطیٰ ایران پہ مسئلہ بنا, اسرائیل کا حملہ ہوا. ہاں وہ میں نے دیکھا ان کا ذوالفقار بخاری, وہ کیا ان کا نام ہے, زلفی بخاری, انہوں نے ایران کے خلاف کچھ ٹویٹس کیے ہیں. عمران خان کے بانی PTI کے نہیں آئے, ان کی نہیں آئی ہوگی. میں اصل میں میرا بہت میں نے قریب سے ایز اے پولیٹیکل لیڈر انہیں کرنا چاہیے, میں نے قریب سے دیکھا نہیں, میں نے ان کا یہ ٹویٹر نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے کیا نہیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ انڈیا والے معاملے پہ میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کھل کے پوزیشن اس طرح جو حق بنتا ہے ایک لیڈر کا وہ نہیں لی.